لیکن آسمان سے آج بھی بارش کا برسنا، زمین سے فصل کا اگنا، سورج کی روشنی دینا، چاند اپنے مقرر راستوں پر چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ محمد کا خالق بہت بلند ہے۔ سمجھ میں اور ہاں وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو مجھے میں نے کیا، میں تاریخ کا تو طالب علم ہوں نہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو اس مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس دیوانی کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ پتا چلا نبی کی دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکوں کی پرانی عادت، پتا چلا نبی کے دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے فرمایا بل، ایسا نہیں، جاء بالحق، وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اس نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی تصدیق کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ کہہ دیا قرآن نے، جو معصوم کی بڑا جملہ میں نے کہا، جو معصوم کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ دیوانہ وہ ہے جو نبی کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگائے۔ ہاں قبلہ، ہاں میں عرض کر دوں، اب آپ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، بھائی عبدالحکیم دیوانہ ہے، نکالو اس کو۔ بھائی آدمی آیا جو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عبدالحکیم کو نکالو باہر، یہ دیوانہ ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ عبدالحکیم دیوانہ۔ اب یہ عوام جو بیٹھی ہے وہ اس کو نکالے گی جو دیوانہ۔ اگر میں باہر نکل جاؤں تو میں دیوانہ۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا میرے دوستوں، اور جو کہہ رہا ہے وہ نکل جائے تو وہ دیوانہ۔ تو اگر جس نے کہا تھا کہ رسول دیوانہ، اب دیکھو کہ باہر نکلا کون ہے، میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں کا حق نے باطل کی کبھی بیعت کی نہیں، حق نے باطل کی کبھی بیعت۔ اب یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے کی گفتگو جو ہے، یہ قبلہ الفاظ ہیں تفہیمات الہیہ کی۔ شاہ ولی اللہ نے تفہیمات الہیہ میں ایک عجیب جملہ لکھا۔ کیا لکھا؟ وَإِذَا تَمَّتِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقًّا، کہا جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا ہر فعل حق ہوتا ہے۔ جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا فعل حق ہوتا ہے۔ لا اقول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا، کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حق اسی کا محتاج ہوتا ہے۔ بڑا جملہ کہہ دیا شاہ ولی اللہ نے، کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حق اس کے فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ والحق امر ینعکس من تلک الافعال کضوء من الشمس، کہتا ہے جس طرح سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا۔ بھائی زبان سے بات کرو، نیند میں جیسے پڑے ہو، اتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں۔
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے موضوع پر آپ کو 5 مجلس سے سناؤں تاکہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ کیم کیا کہہ رہا ہے. والحق امر ینعکس من تلک الافعال کالضوء من الشمس. کہہ رہا ہے اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا. قبلہ اگر یہاں تک کہتے شاہ ولی اللہ تو مسلمانوں کو کہنے کا کچھ بڑا موقع ملتا، لیکن وہ آگے چلے اور کہا وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ حیث اللہ تعالی علی اللہم ادر الحق ماہو حیث دار. کہا اسی لیے رسول نے کسی کے لیے نہیں کہا، صرف علی کے لیے کہا کہ یا اللہ حق کو وہیں پھیر دے جہاں علی پھرے. یا اللہ اسی کے لیے رسول نے فرمایا سوائے علی کے کہ یا اللہ حق کو وہیں پھیر جہاں علی پھرے. آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق. میں سمجھا نہ سکا، اب جا کر لغت میں دیکھیں کہ لفظ شیعہ کی معنی کیا ہے. شیعہ کی معنی ہے علی کے پیچھے لگنے والے، علی کی اتباع کرنے والے. حق بھی علی کے پیچھے، شیعہ بھی علی کے پیچھے. ارے قبلہ سمجھ میں نہیں آیا نوجوانوں؟ نہیں سمجھ میں آیا. اگر سمجھ میں آتا تو نعرہ لگاتے علی آگے پیچھے حق. پتا چلا علی صرف شیعوں کا امام نہیں، علی حق کا امام ہے. نعرہ حیدری. کیا کروں میرے سامعین، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ یہ جو ہے کہ میرے والے یہ مجھے آپ کو دیکھنے نہیں دیتے تو میں کیا کروں. میں نے کیا یہ بڑی رکاوٹ ہے مجلس میں، کامرشل بیسس پر چل رہی ہے مجلس سے، میں اس کا بالکل مخالف ہوں. میں نے کیا میرے دوستوں کہ حق شیعوں کا بھی امام، حق علی حق کا بھی امام، شیعوں کا بھی امام. آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق. آگے آگے علی، پیچھے پیچھے شیعہ. پتا چلا کہ حق اور شیعہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ پتا چلے حق کا پتا تو چل گیا، حق کا پتا چل گیا ہے، حق کا پتا چل گیا، حق کا پتا تو چل گیا. گھبرا تو نہیں؟ ہاں نہیں کہ پھر ایک عرض کر دوں تاکہ نوجوانوں کو قریب لے کر آؤں اپنے موضوع کی طرف. نوجوانوں یہ الفاظ ہیں، اصل میں کیا ہے؟ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا کراچی میں، اب اس کو میں لاہور میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنے محترم سامعین کے لیے. حالانکہ کراچی میں یہ میرا موضوع نہیں تھا جو میں یہاں پڑھا ہوں، نہیں ریپیٹیشن نہیں کروں گا، وہ موضوع اور تھا، یہ اور ہے. اس کا ایک جملہ بھی یہاں نہیں آئے گا، نہیں اس کا ایک جملہ بھی یہاں نہیں آئے گا. میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں کہ حضور اکرم کے بعد قبلہ یہ سیاست چلی، جو بھی حکمران آیا اس نے یہی کہا کہ قرآن پڑھو، معنی نہ پوچھنا. قرآن پڑھتے رہنا، معنی نہ پوچھنا. اور آج تک قبلہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں. گھروں میں جاؤ تو عورتوں کی آنکھیں بند ہیں، مسجدوں میں جاؤ تو آنکھیں بند ہیں، سر ہل رہے ہیں. اور 1400 برس گزر گیا میرے نوجوانوں، آج تک ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا.
قرآن سمجھ میں آ جاتا تو قرآن بھی تو حق ہے نا، لیکن قریب آ کر بات کرتا ہوں، اگر اس کو جملے کو میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ یہ 5 مجلسیں اس معیار پر جائیں گی جو آپ کو زندگی بھر یاد رہیں گی۔ یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت بنی اسرائیل کے، وَقُرْآنًا